یا حمداں والا، اس دی شان بلند حساباں وچوں حساب نہ آوے، سب دا خالق سب دا مالک سب نو رزق پہنچاوے، اندے رحم کرم دا ہر دم دو عالم تے سایہ، پاک محمد ورگا سونا سانو عطایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، وہی اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات رب العالمین نے انسان کو بنایا، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، اور انسان کے جینے کا مقصد بھی ایک ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی ہی عبادت کرے، کیونکہ رب العالمین کے سامنے ہم قیام کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس بات کا اعلان کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا نام توحید ربوبیت ہے، اس توحید کو ماننے والے کافر بھی تھے، مکہ کے مشرک بھی تھے۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو رب ماننا، کہ اللہ میرا رب ہے، نہ اس کا ماں، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ رشتہ دار، نہ کنبہ قبیلہ ہے۔ وہ اللہ کو ایک ماننا کہ ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے، اور عیسائی کہتے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ آؤ اگر ہم بات کرتے ہیں پیغمبر سے جو کہتا ہے کہ 360 بتوں کو چھوڑو، ایک بت کو، ایک اللہ کو، اس کی عبادت کرو، آؤ پوچھتے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کفار مشرک آ گئے، کہنے لگے ہمارا نسب ہوتا ہے، ہم فلاں بن فلاں، ہمارا دادا فلاں، فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فلاں حسب کے ساتھ، فلاں نسب کے ساتھ میں اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ تو آؤ پھر ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا باپ دادا کون ہے، اللہ کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ قل هو اللہ احد، آقا ان لوگوں کو کہہ دو کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ دادا ہے، نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے، نہ اس کے چاچے تائے ہیں، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کا کوئی حسب نسب ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
وہ اللہ اکیلا ساری کائنات کو پال بھی رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے، وہ اللہ اکیلا آسمان کا نظام بھی چلا رہا ہے، وہ اللہ اکیلا زمین کو بھی سنبھالے ہوا ہے، وہ اللہ اکیلا ساری کائنات کو رزق پہنچا بھی رہا ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی بولی ہے، کوئی پنجابی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی اردو میں رب کو بلاتا ہے، کوئی سندھی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی پشتو میں رب کو بلاتا ہے، کوئی مواتی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی بلوچی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی انگلش میں رب کو بلاتا ہے تو کوئی عربی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی عبرانی میں رب کو بلاتا ہے، کوئی بنگلہ دیشی میں رب کو بلاتا ہے، بنگالی آواز میں کوئی پکارتا ہے، کوئی اسی طرح فارسی زبان میں پکارتا ہے۔ رب العالمین کی قدرت اتنی با کمال ہے، وہ اللہ ساری کائنات کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے اور سب کی مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آواز آئے، ادھر سے بھی آواز ادھر سے بھی آواز، اگر مثال کے طور پر میں خطبہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور کھڑا ہو جائے، آپ کے لیے سننا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی کثیر تعداد ہے اور سنانے والے صرف 2 تعداد میں ہو جائیں تو سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ سنانے والا ایک ہو، سننے والا بھی ایک ہو، اس کو سمجھا جاتی ہے۔ سننے والے کثیر تعداد میں ہو اور سنانے والا ایک ہو تو پھر بھی سمجھا جاتی ہے، کیونکہ سنانے والا بولنے والا ایک ہے۔ یہ اللہ کی ایسی قدرت ہے، ساری کائنات پکارتی ہے، اپنی اپنی بولی میں پکارتی ہے، رب العالمین سب کی سنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے، میرا رب تو ایسا ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین نے کہہ دیا میں نے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب توحید الوہیت کا تذکرہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، در بدر نہیں جانا، یعنی کہ قیام اللہ کا ہے تو اللہ کے لیے خاص رہنے دو، اگر رکوع اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے خاص رہنے دو، اگر سجدہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے خاص رہنے دو، نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہے، طواف کرنا اللہ کے لیے ہے، عمرہ کرنا اللہ کے لیے ہے، حج کرنا اللہ کے لیے ہے، صدقہ خیرات کرنا اللہ کے لیے ہے، نذر و نیاز دینا تو اللہ کے لیے ہے، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے ہے، دعا کرنا اللہ کے لیے ہے، قربانی کرنا اللہ کے لیے ہے، توکل کرنا اللہ کے لیے ہے، خوف کرنا اللہ کے لیے ہے، رضا کو حاصل کرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں اللہ کے لیے ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اپنی زبان بھی حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میری قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ ہم جب التحیات تشہد کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ کے لیے یہ تمام عبادات ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر انسان نہیں جھکنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی عبادت تو اس انداز سے آپ نے کرنی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، میرے سوا کوئی وزیر نہیں ہے، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، میرے سوا کوئی داتا نہیں ہے، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، فاعبدنی تو میری ہی عبادت کرنا
کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تجھے بنانے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. تیری منشا یہ ہونی چاہیے میں نے فجر کے لیے جانا ہے, ظہر کے لیے جانا ہے, عصر کے لیے جانا ہے, مغرب کے لیے جانا ہے, عشاء کے لیے جانا ہے, نماز تہجد کو قائم کرنا ہے, اشراق کو پڑھنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہے, صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. لوگوں کو ریاکاری دکھلانے کے لیے نہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نہیں. یہ ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی کہ اللہ کی ذات کے اندر بھی شرک نہ کرنا, اللہ کی عبادت کے اندر بھی شرک نہ کرنا. یعنی جو ہم عبادات اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر کسی غیر کے لیے کریں گے تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں. فرمایا اللہ نے کہ کائنات کے لوگوں اب توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ اپنے کمال درجے میں تمام صفات کو رکھنے والا ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن پاک کے پہلے صفحے پر اللہ کے 100 نام لکھے گئے ہیں. یہ اللہ کی صفات ہیں, صرف اللہ کی 100 صفات نہیں, اللہ کی صفات بے شمار ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا ہے, مسلم کے اندر روایت موجود ہے, جو اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی صفات اتنی ہی سمجھ لینا, یہ انسان کی کم ظرفی ہے. رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے. اللہ کی قدرت کا اگر مناظر کرنا چاہیے, اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہے, انسان دیکھ سکتا ہے. یہ سورج بھی اللہ کا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی صفات ہے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہم دیکھ رہے ہیں. آسمان سے چاند, یہ ستارے, زمین پر پہاڑ, یہ دریا, یہ ندی, نالے, یہ انسان کی زبان, یہ آنکھ کا تارا, یہ کانوں کی سماعت, یہ دل کی دھڑکن, یہ ہاتھ کا پکڑنا, یہ پاؤں کا چلنا, یہ پیڑ کا ہضم کرنا, یہ ٹانگوں کا آگے بڑھنا, یہ سارے کا سارا اللہ کی قدرت کے ساتھ ہو رہا ہے. انسان کا دماغ ہے, دماغ کا چلنا اگر مفلوج ہو جائے تو کون اللہ سے شکایت کر سکتا ہے؟ اگر آنکھوں سے نبینا پیدا ہو جائے تو کون شکایت کر سکتا ہے؟ اگر کانوں سے بہرا پیدا ہو جائے اللہ سے کون شکایت کر سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے کمال بنایا ہے اس کمال ہستی کے لیے. اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے اپنی ذات کے لیے. فرمایا کہ اب میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ اگر تو عبادت کرے گا تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا. حضرت اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک کو اتار دیا. سورۃ الانعام ہے, آیت نمبر 77 ہے, 77 نمبر آیت ہے. اللہ نے انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا. فرمایا حضرت ابراہیم کا تذکرہ, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, حضرت اسحاق کا تذکرہ, حضرت یعقوب کا تذکرہ. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. حضرت نوح کا تذکرہ, حضرت داؤد کا تذکرہ, حضرت سلیمان کا تذکرہ, حضرت ایوب کا تذکرہ, حضرت یوسف کا تذکرہ, حضرت موسیٰ کا تذکرہ, حضرت ہارون کا تذکرہ, حضرت زکریا کا تذکرہ, حضرت یحییٰ کا تذکرہ, حضرت عیسیٰ کا تذکرہ, حضرت الیاس کا تذکرہ, حضرت اسماعیل کا تذکرہ, حضرت یسع کا تذکرہ, حضرت یونس کا تذکرہ, حضرت لوط کا تذکرہ. ان سب کے نام لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. لوگوں اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے نا. فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم
ما کانوا یعملون. یہ انبیاء کرام کی جماعت. میں کسی حافظ کا تذکرہ نہیں کر رہا, میں کسی عالم کا تذکرہ نہیں کر رہا, میں کسی مفتی کا تذکرہ نہیں کر رہا, میں کسی علامہ کا تذکرہ نہیں کر رہا, میں کسی ولی کا تذکرہ نہیں کر رہا, میں کسی ایک نبی کا تذکرہ نہیں کر رہا, بلکہ انبیاء کرام کی جماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جو چوٹی کے علماء, جو چوٹی کے انبیاء کرام ہیں, اللہ نے ان کا نام لے کر کہا ہے کہ کائنات کے لوگوں, اگر یہ انبیاء کرام بھی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ بھی شرک کرتے, اللہ جیسا کسی اور کو بھی مانتے, میری عبادت کرنے کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے, لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو ان کے بھی اعمال برباد چلے جاتے. انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور ایسی عبادت کرنا ہے جو خالص ہو, جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. اب انسان کہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, رب العالمین اس کی بھی مثال دے رہے ہیں. فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. لوگوں, ایک بندہ وہ ہے جو ایک مالک کے ہاں کام کرتا ہے, ایک بندہ وہ ہو گیا. اب دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو ایک مالک کے پاس کام کرتا ہے, دوسرے مالک کے پاس بھی کام کرتا ہے, تیسرے مالک کے بھی پاس کام کرتا ہے. اب سب کو یہ چاہتا ہے یہ 3 طرف سے مجھے سیلری مل جائے, یہ 3 طرف سے میں پیسے حاصل کر لوں. ایسا کرنا مشکل ہے. یہ جب بندے کہتے ہیں تیرے پاس بھی یہ ورکر آتا ہے, میرے پاس بھی یہ ورکر آتا ہے, اب اس کو منع کرتا ہے تو نے صرف میرے پاس کام کرنا ہے, اس کے پاس نہیں جانا. یہ بندہ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے, یہ وہ بندہ مالک بھی یہی کہتا ہے تو نے میرے پاس کام کرنا ہے, آپ نے تیسرے کے پاس نہیں جانا. ہفتے کے 7 دن ہے, اس نے 7 فیکٹریوں کو سنبھالا ہوا ہے. ایک دن ایک فیکٹری کے اندر, دوسرے دن دوسری فیکٹری کے اندر. یہ کہتا آج اس نے چھٹی کر دی. تیسرے دن تیسری فیکٹری کے اندر یہ 2 کہتے ہیں آج اس نے چھٹی کر دی. چوتھے دن چوتھی فیکٹری کے اندر ایک دن جاتا ہے اور 6 چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ہفتے بعد پھر جاتا ہے اسی پہلی فیکٹری کے اندر, یعنی کہ 1 مہینے کے اندر اس نے صرف 4 دن ایک فیکٹری کے اندر گزارے. اب 1 مہینے کے بعد مالک کے پاس چلا جائے کہ مجھے سیلری دو, میں نے پورا مہینہ تیرے پاس گزارا ہے, کیا وہ سیلری دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. رب العالمین یہی سمجھانا چاہتے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. وہ ان کے جو شریک ہیں وہ جگڑتے ہیں, کس بات کی تجھے تنخواہ دیں, کس بات کی تجھے سیلری دیں, تو نے کام میرے پاس ٹک کر تو کیا نہیں, تجھے کام کے کیا اجرت ملے. فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو ایک مالک کے پاس